اسرائیل نے منگل کے روز روایتی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطری دارالحکومت دوحہ میں حماس کے اعلیٰ رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ حملے کا وقت حیران کن تھا کیونکہ اسی دوران خلیل الحیہ قطر اور مصر کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل سے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کر رہے تھے۔ اس واقعے سے سوال کھڑا ہوا کہ امریکی سفارتی کوششیں دراصل حماس قیادت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہدف بنانے کا بہانہ تھی۔ قطر طویل عرصے سے مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ سمجھا جاتا ہے، جہاں دشمن فریقین بیٹھ کر معاملات کو طے کرتے ہیں۔ دوحہ میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اور 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد بھی یہی شہر قریباً 2 برس تک سفارتکاری کا مرکز رہا، مگر اسرائیلی حملے نے ان تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا اور جنگ بندی کے امکانات قریباً ختم کر دیے ہیں۔ قطر، جو امریکہ کا قریبی اتحادی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالث تھا، نے اس کارروائی کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دے کر سخت مذمت کی۔ حماس نے اعتراف کیا ہے کہ حملے میں کئی ارکان اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، لیکن اصل ہدف محفوظ رہا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیز حماس کی پوری سیاسی قیادت کو قطر میں ختم کرنا چاہتی تھی۔ اگرچہ اسماعیل ہانیہ کو جولائی 2024 میں تہران میں شہید کیا گیا، لیکن حالیہ عرصے میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل نے کسی امریکی اتحادی عرب دارالحکومت پر حملہ کیا ہو۔ یہ اقدام نہ صرف غصے کی لہر پیدا کر رہا ہے بلکہ عرب رائے عامہ کی مزاحمت کو مزید مقبول بنا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل خطے کو مزید افراتفری میں کیوں دھکیل رہا ہے؟ اگر حماس کی مرکزی قیادت ختم بھی ہو جائے تو کیا درجنوں چھوٹے عسکری گروہ پیدا نہیں ہوں گے جو قابو سے باہر ہوں؟ قطر کے لیے اب ثالث کا کردار ادا کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ جس سرزمین نے دہائیوں تک دشمن فریقین کو میز پر بٹھایا، اسی پر حملے نے ثالثی کی ساکھ توڑ دی۔ کیا یہ خلا مصر پورا کرے گا؟ امریکہ کے لیے بھی صورتحال پیچیدہ ہے۔ قطر میں اس کا بڑا فوجی اڈہ موجود ہے اور واشنگٹن کو توازن قائم رکھنا ہوگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک طرف امریکہ اپنے اتحادی قطر کو نظر انداز کرے اور دوسری طرف اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے۔ قطر کی تاریخ اس حملے کے تناظر میں مزید اہم بن جاتی ہے۔ 2008 دوحہ معاہدہ لبنان میں قومی اتحاد کا باعث بنا۔ 2011 میں سوڈان اور دارفور میں امن قائم ہوا۔ 2007 اور 2008 میں یمن میں صلح کی کوشش ہوئی۔ 2012 میں حماس اور الفتح کے درمیان معاہدہ ہوا۔ افغانستان میں 2013 میں طالبان کا سیاسی دفتر اور 2020 میں امریکی انخلاء، سب ہی دوحہ کے ذریعے ممکن ہوا۔ 2021 سے 23 تک قطر نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اب صورتحال یکسر مختلف ہے۔ اسرائیل پہلے ہی ایران، یمن، شام، لیبنان کی سالمیت پر حملے کر چکا ہے۔ اب اس نے قطر جیسے امریکی اتحادی کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا قطر اور دیگر عرب ممالک کو سخت پالیسی اپنانے پر مجبور ہونا پڑے گا؟ کیا غزہ جنگ پر مذاکرات مزید دفن ہوں گے؟ اور سب سے بڑھ کر امریکہ، جو ہمیشہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا رہا ہے، کہ اب اپنے عرب اتحادی مول لے گا یا پھر ایک بار اسرائیل کے ہر قدم پر آنکھ بند کر کے مہر تصدیق ثبت کرے گا؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، افتخار احمد اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ اسرائیل کا مذاکراتی میز پر حملہ، مشرق وسطیٰ کے سوئٹزرلینڈ کا دہائیوں کا سفارتی کردار، کیا پھر اسرائیل نہیں بلکہ امن کو ہی قیمت ادا کرنا پڑے گی؟ زیغم صاحب، یہ جو اسرائیل نے کیا ہے، مذاکراتی حل ہوتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے ہی جنگیں ٹلتی ہیں، بات چیت راستے نکالتی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے آج سے کچھ دنوں، کچھ مہینوں بعد امن کوئی راستہ بنا پائے گا یا تدفین کر دی اسرائیل نے امن کی؟ مذاکرات ان ملکوں کے لیے حل ہوتے ہیں جو مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ملک جو نسل کشی کے ذریعے، قتل عام کے ذریعے، قبضے کے ذریعے، سیٹلر کلونیلزم کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیں، ان کے نزدیک امن نیگوسیشن حل نہیں ہوتا، ان کے نزدیک حل جنگ ہوتا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں اسرائیل 5 ملکوں پر بمباری کر چکا ہے، اور ابھی جو ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جگہ جو مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ اور ناروے ہے، جو وہ ایسی سیف سپیس ہے جہاں پہ بدترین دشمن بیٹھ کر مسائل کا حل کر سکتے ہیں، جو سفارت کاری کا مرکز ہے، اسے سفارت خانوں کا ذبح خانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو مرکز بنا تھا، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں حماس کے حوالے سے، تو اسے اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر حماس کو یہاں پر ٹھہرایا تھا قطر نے۔ 2020 میں ان کا دفتر قائم کیا تھا، بالکل، اور گزشتہ سال میں یہ دفتر سے یہاں سے لوگ چلے گئے تھے۔ پھر دسمبر میں صدر ٹرمپ نے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا تھا قطر کے امیر کے پاس، یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اپنا رول اختیار کریں۔
اس کے بعد حماس کے لوگ وہاں واپس آئے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک گارنٹی وہاں موجود تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی کہ یہ لوگ وہاں محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان کی حیثیت حماس کے لیڈروں کی نہیں تھی، ان کی حیثیت سفارتکاروں کی تھی، نیگوشیٹرز کی تھی. یہ وہاں نیگوسیشنز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان نیگوسیشنز کے لیے، ان گفتگو کے لیے جو اسرائیل اپنے لیے اہم سمجھتا تھا، ہاسٹیجز کے بارے میں. اور وہاں گفتگو ہوئی اور وہاں پیش رفت بھی ہوئی اور ہاسٹیجز ریلیز بھی ہوئے اور بات آگے بڑھ بھی رہی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں چاہتا. اسرائیل نسل کشی چاہتا ہے، ڈپلومیسی نہیں چاہتا. وہ بار بار سفارتکاری کی کوششوں کو ناکام بناتا ہے. زیغم صاحب ایڈ کیجئے گا، امریکہ کیا چاہتا ہے؟ گارنٹر بھی وہ بنا ہے اور اس کے تعلق داری دونوں طرف ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کا وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ. بہت بڑا ملک ہے، پھر سے ہماری دوستی ہے، بڑا احترام سے کہہ دیتے ہیں کہ چلے امریکہ ایک شیر ہے جس کی دم جو اسرائیل ہے وہ اس کو ہلا رہا ہے، چلا رہا ہے، کم از کم مڈل ایسٹ میں. آپ دیکھیے جون میں جب حملہ کیا تھا اسرائیل نے ایران پر تو صدر ٹرمپ بہت ناراض ہو گئے تھے کہ مجھے بتایا نہیں گیا. امریکی صدر کو بتائے بغیر حملہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا. ایک دفعہ جہاز بھی واپس بلایا تھا اور بعد میں پھر اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے حملہ بھی کیا. شاید اس کا ایک مقصد جنگ کرنا تھا. ابھی وائٹ ہاؤس کیا کہتا ہے؟ وائٹ ہاؤس یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس وقت پتا چلا جب جنگ شروع ہو چکی تھی. کس جگہ پہ؟ جہاں پہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا امریکی اڈا ہے. 1,00,000 امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں، جدید ترین اسلحہ موجود ہے، آپ کا کی الائے ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر حملہ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں ہمیں اس وقت پتا چلا. آپ نے 243 ٹریلین ڈالر کی وہاں امداد سے وعدہ لیا ہے، $600 ملین کا گفٹ لیا ہے آپ نے جہاز. اب آپ پہ کون ٹرسٹ کرے گا جناب سپر پاور؟ آپ یہ بتائیں. اور بس آخری بات دیکھیے، دنیا اب میں جو اب نئی کھیل چل رہی ہے اس میں امریکہ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ چین اور روس تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. وہ تو حملے میں حصہ نہیں بنتے. آپ اپنے اتحادیوں پر جہاں فوجیں رکھتے ہیں جو آپ سے بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ خریدتے ہیں، آپ پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان پہ آپ حملے کرواتے ہیں. ٹرسٹ کا سوال پیدا ہو گیا اور یہ سوال تو امریکہ کے ساتھ زیغم صاحب دہائیوں سے جڑا ہوا ہے. شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو امریکہ کا رول اس پوری صورتحال میں، کیونکہ رپورٹڈلی تو یہ بھی ہے اسرائیل کے بقول کہ اس کو گرین لائٹ تھی تو اس نے یہ سب کیا ہے، کیا امریکہ کی سفارتی کوششیں واقعی امن کے لیے تھیں یا پھر حماس قیادت کو ایک جگہ جمع کرنے کا جال تھا؟ یہ عائشہ آج کا جو ہمارے کمنٹس ہیں نا، یہ اسرائیل یا امریکہ کا نوحہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دوحہ کا نوحہ ہونا چاہیے. آج ہمیں دوحہ کا نوحہ کہنا چاہیے. سوئٹزرلینڈ کتنا نیوٹرل ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نیوٹرل کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کو، کتنا نیوٹرل ہے. دنیا بھر کی کرمنل پروسیڈز جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں آ کے پناہ لے لیتی ہیں. وہ یورپ کے لیے تو نیوٹرل ہو سکتا ہے، مغرب کے لیے تو نیوٹرل ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور دنیا کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ نیوٹرل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اسی کو مماثلت کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں، تو مشرق وسطیٰ کتنا آزاد ہے اور کتنا نیوٹرل ہے، یہ بھی سوچنا پڑے گا نا. اب یہ تو کچھ زیغم صاحب نے باتیں بتائیں. سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر دوحہ قطر میں موجود ہے. اس کے بیسز کے علاوہ رینڈ جو ان کا سب سے بڑا ملٹری کا تھنک ٹینک ہے، اس کا جو فارورڈ ایک جو ہیڈ کوارٹر ہے یا اس کا فارورڈ سینٹر جو ہے وہ دوحہ میں موجود ہے. وہاں پہ سٹڈیز ہوتی ہیں رینڈ کے اندر، امریکنوں کا اپنا سینٹر ہے. اچھا، تو اس لیے دوحہ جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے کسی کو نہیں پتا. روس کے کتنے اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں؟ روس کا کتنا اثر رسوخ ہے مشرق وسطیٰ میں؟ روس سے کتنے معاہدے کیے گئے ہیں مشرق وسطیٰ کی طرف سے؟ سعودی عربیہ نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی لیکن ہوا کچھ نہیں. بلینز آف ڈالرز کے معاہدے کہاں پہ ہیں؟ تو مشرق وسطیٰ آپ کو 2 حصوں میں بٹا نظر آتا ہے. جب آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو نیوٹرالٹی کا ایک عنصر ہے وہ غالباً ہمیں غائب نظر آتا ہے. ایرانی مثال کا ذکر ہوا، کتنے ہیں ہمارے سامنے. یعنی اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا تھا، امریکہ نے دوحہ کو بتا دیا تھا کہ حملہ آنے والا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا مجھے پتا تھا، ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا گیا تھا، اور ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں سے انخلا کر لیا تھا کہ یہاں پہ حملے ہوں گے، آپ نکل جائیں یہاں سے.
تو جہاں پہ اس قسم کی کوارڈینیشن ہو وہاں پر اگر اس قسم کا کام ہو جاتا ہے تو اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل کا رول کیا ہے؟ اب میں ایک ملک کا نام لوں گا، شاید اس کے اندر بھی ہمارا مسئلہ پڑ جائے. وہاں یو اے ای کے اندر، ابو دھابی کے اندر، دبئی کے اندر، ان کے ایک چند سال پہلے کی بات ہے، شاید 8 سال ہوئے ہوں گے، 10 سال ہوئے ہوں گے، ان کے ایک لیڈر حماس کے، پیلسٹائن کے لیڈر، ان کو وہاں پہ ان کے ہوٹل کے اندر ایلیمنیٹ کیا گیا بائی اسرائیلی جو ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے. اور جگہوں پہ آپ کو ایران کے اندر پتہ ہے کہ وہاں پہ اٹیک کر کے ڈائریکٹلی اٹیک ختم کر دیا گیا اس کو. یہ تیسرا مرحلہ آپ کے، تیسری چیز آپ کے سامنے ہے. یعنی کوئی نہ کوئی تو یہ سوچ رہا ہے ہمیں حماس کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے. کوئی نہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ طاقت اصل میں مین اور فائنل آربیٹر ہے اس دنیا کے اندر. اور غالباً شاید ایسا ہی ہے. شاید دنیا یا ہم سب کو جاگنا چاہیے. یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ کون اس کو روکے گا، میرے خیال میں اس وقت کوئی روکنے والا نہیں ہے، کم از کم مشرق وسطیٰ کی حد تک. اور جب کوئی روکنے والا نہیں ہے تو پھر جن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو کچھ کرنا پڑے گا، خود سے کھڑا ہونا، اگر ان کے اندر کچھ جان ہے تو. اگر نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے آپ مار کھاتے رہیں گے کیونکہ آپ کے اندر خود سے جان نہیں. صحیح. کیا حماس ختم ہو سکتا ہے؟ حماس ایک استعارہ ہے، یہ یاد رکھیں، مزاحمت کا. اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو بادشاہتے ہیں یہ مزاحمتوں کو پسند نہیں کرتے؟ واضح ہے، یہ اینٹی اسٹیٹس کو فورسز ہوتی ہیں نا ریڈیکلزم کی، مزاحمتوں کی. تو جہاں بادشاہتے ہوں گی وہ ریڈیکلزم کو ابہور کریں گی، اس کو نفرت کریں گی، اس کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں گی. کتنی اس وقت عرب مملکتیں ہیں جو حماس کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں. جو حماس جو اس وقت آپ کو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے اندر سب کی آشیرواد شامل ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. صرف امریکہ اس میں شامل نہیں ہے. ایک فائنل بات کہہ دوں آپ کے جواب کے اندر، آپ کا سوال جو مین جواب تھا کہ کیا یہ امن کو، دیکھیے حماس یا فلسطین یا اس کا جو مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ نسل در نسل کی لڑائی ہے. صحیح. یہ آپ انسان تو مار دیتے ہیں لیکن وہ جذبہ اور وہ فکر ختم نہیں کرتے. یہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے، جو بچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والدین ان کے گھروں کے ساتھ کیا ہوا غزہ کے اندر، یہ جب تھوڑے سے 18-20 سال کے ہوں گے ایک اور حماس کی شکل میں سامنے آئیں گے. آج اسرائیل نے اپنے لیے اگلے 50 سال کے لیے ایک اور جنگ اور ایک اور مصیبت گھڑ لی ہے. صرف آج کی بات نہیں کر رہا، یہ جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے اس کے بعد. تو مجھے نہیں لگتا کہ حماس یا جنگ، امن کو خطرہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور امن کو خطرہ اسرائیل کی خطرے کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو خطرہ ضرور ہے اور ہونا چاہیے. اگر یہ رکتا نہیں، وہاں پہ عقل نہیں آتی تو پھر کسی نہ کسی کو اس کو عقل دینی پڑے گی، اور شاید فلسطینی ہی اس کو عقل دیں گے.